محترم ناظرین، میرے عزیز دوستوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا یہ لیکچر ایزی انگلش گرامر کا لیکچر نمبر 13 ہے اور ہم اپنے اس لیکچر میں پڑھیں گے اناگرامز کے بارے میں۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ سے چند سوالات پوچھتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، واٹ از cognate؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، give some example of cognates۔ تو پہلا سوال میرا یہ ہے، what is cognates؟ میرا دوسرا سوال ہے، give some example of cognates۔ ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کمنٹ باکس میں مجھے بھیج دیجئے، میں انشاءاللہ اس کو چیک کروں گا۔ میں اپنا لیکچر شروع کرتا ہوں اور آپ کو سب سے پہلے cognates اناگرامز کے ڈیفینیشن کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اناگرام، what is اناگرام؟ اس کا ڈیفینیشن جو میں نے انگلش میں لکھا ہے، an anagram is a word formed by rearranging the letters of another word۔ اناگرام ایک لفظ ہے جو دوسرے لفظ کے حروف میں ترتیب بدل کر بنتا ہے۔ اناگرام ایک لفظ ہے جو دوسرے لفظ سے بنتا ہے، دوسرے لفظ کے حروف کو ہم اس کی ترتیب کو بدل کر ہم ایک لفظ سے دوسرے لفظ جب بنائیں تو اس کو ہم اناگرام کہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں جب میں آپ کو دوں گا تو آپ کو مزید واضح ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں تو آپ ان مثالوں کو دیکھ لیں۔ ان میں سب سے پہلے میں نے آپ کو جو لفظ دیا ہے وہ لفظ ہے ٹیپ۔ ان ٹیپ کے 3 حروف ہے TAP۔ اس کے ترتیب کو جب ہم بدلتے ہیں تو اس سے بنتا ہے پیٹ۔ ٹیپ اور پیٹ دونوں جو ہے بامانی الفاظ ہے، انگلش کے بامانی الفاظ ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو لفظ ہے وائن، اس کے ترتیب کو جب ہم بدلتے ہیں تو اس سے وین بنتا ہے۔ تیسرا جو لفظ ہے ویڈز، اس کے ترتیب کو جب بدلا جائے تو اس سے بنتا ہے ساؤٹ۔ چوتھا جو لفظ ہے ڈینجر، اس کے ترتیب کو بدل کر ہم اس سے بناتے ہیں گارڈن۔ پانچواں لفظ جو ہے وہ کین، اس کے ترتیب کو بدل کر اس سے بنتا ہے نی۔ تو اس طرح یہ اناگرامز کے چند مثالیں میں نے آپ کو دیے ہیں۔ آپ اس طرح مزید مثالیں بھی تلاش کریں۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے میرے پچھلے ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں تو میرے انگلش لیکچر سیریز کا یہ کمپلیٹ کورس دیکھنے کے لیے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ درمیان میں کوئی بھی گیپ نہ رہے۔ میں اپنے آئندہ ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ اور السلام علیکم۔